اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص آنریبل گورنر بلوچستان سید ظہور آغا، انتہائی قابل احترام آنریبل چیف منسٹر بلوچستان میر عبدالقدوس پسنجو صاحب، وردی چیف سیکرٹری بلوچستان مطر نیاز رانا صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان زمر صاحب، میر نصیب اللہ مری صاحب، حاجی محمد خان لیری صاحب، صوبائی حکومت بلوچستان کے ترجمان میڈم فرح عظیم شاہ صاحبہ، اور میرے قابل احترام انتہائی معزز سیکرٹری صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، میرے سینئرز، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے کولیگز، السلام علیکم۔ بظاہر آج کا یہ فنکشن، یہ تقریب حل برداری ہے، لیکن میں اسے حل برداری نہیں کہوں گا، کیونکہ آج کی اس تقریب میں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے حکومتی مشینری کے وہ تمام آرگنز یہاں موجود ہیں۔ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے، باعث فخر اور افتخار ہے کہ میں بلوچستان بیوروکریسی کے صوبائی کیڈر کے ایک بہت بڑی تنظیم کی نمائندگی آج یہاں کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام، اس تقریب حل برداری میں، جسے میں ایک بہت بڑا نشست کہوں گا صوبے کے مستقبل کے حوالے سے اور اس صوبے کے عوام کے حوالے سے، جس میں اس صوبے کے سب سے بڑے منصب پہ فائز ہمارے عوامی اور لوگوں کے اردل عزیز شخصیت میر عبدالقدوس پسنجو صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ گورنر بلوچستان جو کہ فیڈریشن کا یونٹس میں ایک نمائندہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ذاتی شخصیت ایک عوامی گورنر کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز اور فخر کی بات ہے، چونکہ ہمارے تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے، اس صوبے کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے تو سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل، معدنیات اور ذخائر کے حوالے سے دنیا بھر میں پاکستان 5ویں نمبر کا خطہ ہے بلوچستان۔ سائل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا یہ 11واں خطہ ہے، لیکن آج یہ صوبہ اور اس صوبے کے عوام جس مقام پہ ہے، اس کے ذمہ دار براہ راست بالواسطہ یہی لوگ ہیں جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، اور یہ صوبہ جس سمت میں جا رہا ہے، جس بھی سمت میں جا رہا ہے، کل بھی اس کی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوگی۔ میں دوست جمال دینی صاحب کی تمام باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے اپنے بات کو مختصراً آگے لے جاتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی کرے، اس صوبے کے عوام ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، پائیدار امن ہو، بھائی چارگی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی ہم اپنا ورکنگ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اور سروسز کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کو فوری طور پہ ریویمپ کریں۔ اگر ہم صرف 4 سیکٹر پہ فوکس کریں، اس صوبے میں معاشی انقلاب آ سکتی ہے۔ انہی وسائل کے ساتھ جو آج ہم روڈ، بلڈنگ اور کنسٹرکشن پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی انویسٹمنٹ ہم لائف اسٹاک، ایگریکلچر، فشریز اور ایریگیشن پہ صرف کریں، اس سے صوبے میں مقامی طور پہ انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے صوبے کے سب سے بڑے قلمدان تشریف فرما وزیر اعلیٰ صاحب بخوبی اس چیز سے واقف ہے کہ بلوچستان دور دراز علاقوں پہ پھیلے ہوئے قصبے، دیہات، گاؤں، ان کو کنیکٹ کرنا کوئٹہ سے، خضدار یا کلاسی فلاں سے یہ ممکن نہیں ہے، اتنے وسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 4 سیکٹرز پہ کام کریں تو مقامی سطح پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میرے افسران ہیں، سیکرٹری صاحبان ہیں، یا منسٹر صاحبان ہیں، یا سی ایم صاحب ہیں، ہم سب آج اس پنڈال میں بیٹھ کے اپنا صنف کا تعین کریں. ہم آج بھی اپنے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ، جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر جو ہے، آج تک ہم ایک ٹیچنگ کیڈر نہیں بنا سکے، ٹیچنگ کیڈر کو مینجمنٹ کیڈر سے الگ نہیں کر سکے. جو ایس ایس ٹیز پڑھانے کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی چلا رہے ہیں. پالیسیز پہ ہم نے آج تک کام نہیں کیا. ہم نے مختلف سیکٹرز پہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو آج کی البرداری کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک انسٹیٹیوشنز کا اعلان کرتے ہیں. وہ انسٹیٹیوشنز جو پالیسیز پہ کام کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں نہ کسی فنڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی بلڈنگ کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس انہی آفیسرز میں سے بڑے اچھے برینز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کا میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. سی ایم صاحب یہاں پہ موجود ہے، گورنر صاحب موجود ہے. آفیسر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے جو انسٹیٹیوشن ہوگا، ہم آپ کے لیے پالیسیز بنائیں گے، ہم کنسپٹ پیپرز بنائیں گے، ہم اپنے افسران کا خود ٹریننگ کرائیں گے. اگرچہ ہم نے میرے 1 سال سے اس پہ جتنے بھی ہم نے ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے ہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ اس صوبے کے اس سسٹم کے بہتری کے لیے وہ اقدامات ہیں جو ناگزیر ہیں. آج نہیں تو یہ کبھی نہ کبھی ہم نے ان اقدامات کو ہر صورت میں اٹھانے ہیں. تو ہم بہت تک گئے، ہم نے بہت کوشش کی. تقریباً 2 سال سے جام صاحب کے پیچھے بھی ہم لگے ہوئے تھے. میر صاحب آج یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ اکیڈمی، پروفیشنل اکیڈمی اسٹیبلش ہو. منظوری اس کی ہو چکی تھی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آفیسرز کے کیپیسٹی انہینسمنٹ کے لیے مختلف پروگرامز شروع ہو. اس کی منظوری بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن، اس کو ہم ڈیمانڈز نہیں کہتے ہیں سر، یہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے یہ وہ اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کو یا جو سیٹ اپ ہے اس وقت پولیٹیکل ان کو خود کرنے چاہیے. اب جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈز ہے. یہ ڈیمانڈز نہیں ہے، یہ وہ لازمی اقدامات ہیں جو ہمیں ہر حال میں کرنے چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی کرے، یہ صوبہ خوشحالی کی طرف جائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان کے منصب پہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب بیٹھے ہیں. ان کا ایک اپنا ویژن ہے. ہمارے ساتھ، نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ہر مقام پہ انتہائی کوآپریٹو، انتہائی پازیٹو رسپانس ہمیں دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج بلوچستان سیکریٹریٹ کے جتنے بھی یہاں پہ افسران ہیں یا امپلائیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سرپرستی میں اور آپ کی سربراہی میں اور چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ایز اے ٹیم بن کے ہم سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں. یہ ہماری خواہش ہے. میں باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا. دوسرے صاحب نے جو پی ایم ایس کا ایشو ہے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی، آپ کے گوش گزار کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ آرڈرز پاس کریں. اور اپنے آخری بات کو اس طریقے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہماری خواہش بھی ہے، اور آفیسر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے یہ ہم عزم بھی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی کرے. اس صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے، اس صوبے میں پائیدار امن اور پائیدار ترقی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے فرائض بخوبی نبھانے چاہیے. یہ صوبہ ترقی کرے گا، اس صوبے میں ایک ایک بچہ اسکول جائے گا، اور جب وہ کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہوگا تو وہ ایک خوشحال زندگی کی طرف قدم رکھے. یہ ہمارا خواہش ہے، اور ہم اس خواہش کا عزم بھی کرتے ہیں. اس کا اظہار آپ کے اتنے بڑے فورم کے سامنے ہم کر چکے ہیں. آفیسر ایسوسی ایشن اس سمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور آفیسر ایسوسی ایشن کے ساتھ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں، جتنے ہمارے آفیسر سینئرز اور میرے دوست، میرے ساتھی اس وقت پنڈال میں موجود ہے، یہ سب انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کریں گے.
بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. میں آخر میں پھر ہمارے انتہائی معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالے اور اس تقریب میں شرکت فرمائی. بہت شکریہ.